Bismillahirrahmanirrahim, and welcome to the 6th episode of Islam and Our Youth. Why religion? That is the question at hand. But first we must define what is religion. In pursuit of this definition, we found 5 facets to define what religion is, the most important being belief. So what is belief exactly? Manzoor Saab posed some questions to us so that we may find out. Some very complex questions, but at the end of it, we were able to reach some agreement on the answers. But I believe we have more questions to cover. So what are those questions? बहुत शुक्रिया शारिक, बिल्कुल ठीक आपने आगाज़ कर दिया. यहाँ पर जो अगला सवाल है, इससे पहले हमने एक तसलसल में, एक सीक्वेंस में मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस किया है, और उन सवालात को डिस्कस करने से हमारा मकसद ये था कि हम ये जानें कि ईमानियात क्या होते हैं, मानने की चीज़ें क्या होती हैं, बिलीफ सिस्टम क्या होता है, क्योंकि मज़हब की जो बुनियाद है वो असल में ईमानियात पर, मानने की चीज़ों पर, बिलीफ्स ही पर खड़ी हुई होती है. तो इसलिए हमने ये सोचा था कि बिलीफ्स को तय करते हैं. बिलीफ्स को तय करने के लिए ज़ाहिर है कि कुछ सवालात के जवाबात को जानना पड़ेगा. तो कुछ सवालात हमने एक तरतीब से रखे थे. उसमें अब अगला जो सवाल पैदा होता है वो सवाल ये है कि इंसान की ज़िंदगी क्या है, या बाल्फाज़ दीगर मैं ये कहूँ कि लाइफ बहसियत मजमूई क्या है. अगर मैं एक लफ्ज़ में उसको बयान करना चाहूँ, या आप एक लफ्ज़ में उसके मानी को, उसके मफ़हूम को, या जैसे वो लाइफ नज़र आती है उसको बयान करना चाहें तो कैसे बयान करेंगे. मैं कुछ ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि बाज़ सवालात बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नोयत के होते हैं और उसके डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं. आप इसको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर देख सकते हैं. तो चंद चॉइसेस या चंद ऑप्शंस मैं आपके सामने रख देता हूँ. पहली उसमें चॉइस ये है, पहला उसमें ऑप्शन ये है कि ये ज़िंदगी जो है वो खुशी है, इसका नाम एंजॉयमेंट है, इसका नाम खुशी है, और ज़िंदगी नाम है खुशी का, एंजॉयमेंट का, हैप्पीनेस का. क्या जवाब देते हैं आप, इससे मुत्तफिक हैं? मंजूर साहब, अगर आप ज़िंदगी को सिर्फ खुशी या हैप्पीनेस के पैराए में रख देंगे तो मैं इससे इत्तफाक नहीं करूँगा, क्योंकि ज़िंदगी खुशी से पढ़ के बहुत सारी और चीज़ों का नाम भी है, तो सिर्फ खुशी नहीं है. आपकी राय इसमें क्या है? Well said. Happiness is a part of life, but is not all there is. It's definitely not the definition of life. चलिए मैं इसके उलट लफ्ज़ रख देता हूँ. वो ये है कि ज़िंदगी गम का नाम है, दुखों का नाम है, मुसीबतों का नाम है, मुश्किलात का नाम है. इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? Again, I think it is a necessary part of life, but it's not an all-encompassing definition by any means. तो इसका मतलब है कि ये तय हो गया कि ज़िंदगी आपके नज़दीक ना खुशी के लफ्ज़ से ताबीर की जा सकती है और ना गमी के लफ्ज़ से, दुख के लफ्ज़ से ताबीर की जा सकती है. आपकी राय क्या है? मैं बिल्कुल इत्तफाक करूँगा जी, क्योंकि ज़िंदगी में उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं, खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं. तो किसी एक चीज़ को, सिर्फ एक चीज़ के पैराए में ज़िंदगी को जांचना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है. कि आप सिर्फ बोलें कि ये खुशी है ज़िंदगी, या आप सिर्फ बोलें कि ये गम है ज़िंदगी, तो मैं इससे इत्तफाक नहीं करूँगा. एक और ऑप्शन ले लेते हैं. ऑप्शन ये है कि ये बताइए कि मैं अगर ये कहूँ कि ये ज़िंदगी कामयाबी का नाम है, अचीवमेंट्स का नाम है, तो क्या आप इससे एग्री करेंगे? नहीं, मैं इससे इत्तफाक नहीं करूँगा, क्योंकि सिर्फ कामयाबी नहीं है ज़िंदगी में, नाकामयाबी आ जाती हैं. तो सिर्फ अगर आप ज़िंदगी की तारीफ़ में अगर एक लफ्ज़ बोलेंगे कि कामयाबी, तो मेरा अक्ल, शऊर, फितरत, मुशाहिदा इस बात से मुत्तफिक नहीं होता कि ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ कामयाबी का नाम है. आपकी राय? I agree. It's definitely not the definition of life. It's a part of life again, but not the definition. और इसके साथ दूसरा मैं लफ्ज़ बोल दूं कि अगर ये कहूँ कि ज़िंदगी नाकामी का नाम है, ज़िंदगी फेलियर का नाम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? Well, it's surely something we all experience, but no, I wouldn't say that this is a defining word for life. अच्छा, ये बताइए कि ये जितनी आसानी से आप ना के जवाब दिए जा रहे हैं, हमारे ऑडियंस जो आप ही जैसे नौजवान हो सकते हैं, तो वो अगर इसको देखेंगे तो क्या वो भी इसी तरीके से बड़ी आसानी से ये जवाब दे लेंगे? मेरा ख्याल है कि हर किसी को यही जवाब देना चाहिए, क्योंकि कॉमन ग्राउंड्स जो हमने तय किए थे, अक्ल, फितरत और मुशाहिदा, तो वो सिर्फ हम तीनों में नहीं बल्कि हमारे देखने वाले हर नौजवान, हर ज़ीरो के अंदर वो खुसूसियात पाई जाती हैं. और अगर इन तीनों चीज़ों को रख के आप इन सवालात के जवाब तलाश करें तो फिर मेरा ख्याल है कि वो हमसे इत्तफाक करेंगे कि ज़िंदगी किसी एक चीज़ का नाम नहीं है,
یا کسی ایک چیز سے زندگی کو تعبیر کرنا بہت مشکل ہے. ہم نے جتنی بھی ہم نے مختلف آپشنز اس وقت ڈسکس کیے ہیں، غمی ہے، خوشی ہے، کامیابی ہے، ناکامی ہے، ان میں سے کسی ایک لفظ کے ساتھ ہم لائف کو، زندگی کو یا دنیا کو تعبیر نہیں کر سکتے. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ زندگی جو ہے وہ ایک پرفیکٹ ہے، کامل ہے. اگر میں پرفیکٹ یا کامل کا لفظ بولوں تو کیا آپ اس سے ایگری کریں گے؟ I would think it's subjective, but I wouldn't say so. No, not perfect. آپ کی رائے بھی میرا خیال ہے کہ یہی ہونی چاہیے. یہی ہوگی، کیونکہ اگر پرفیکٹ آپ بول دیں گے تو پھر آپ امپرفیکشن کو نکال رہے ہیں. اس کا مطلب کہ امپرفیکشن ایگزسٹ نہیں کرتی. چلیے اس کے برعکس جواب دے دیں. اگر ایک لفظ میں بولتا ہوں کہ یہ امپرفیکٹ ہے، تب بھی غلط ہے. ناقص ہے، نامکمل ہے، تب بھی یہ بات تب بھی غلط ہے. وہ کس پہلو سے غلط ہے؟ کیونکہ زندگی میں کئی ساری پرفیکشنز بھی ہیں. مثال کے طور پر میں اگر کوئی چیز اچیو کرنا چاہتا ہوں یا کائنات کے کچھ نظام دیکھتا ہوں مثال کے طور پہ، تو مجھے بڑے پرفیکٹ نظر آتے ہیں. لیکن پھر میں کائنات کے نظام میں کچھ آفات دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ امپرفیکشنز بھی نظر آتی ہیں. صحیح. آپ بھی کوئی اس کی مثال دیں گے کامل یا ناقص ہونے کے حوالے سے؟ Okay. I think you can look at the human body from biological standpoint. There's so many perfections. The way our heart and our lungs and our organs are working right now is it can be described as perfect, but you can still have imperfections, and you do have imperfections. People get sick, people are born a certain way, their bodies don't work right. As you get older, it stops working. So I think that both of these things exist. تو نتیجہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب تک ہم نے 6 الفاظ بولے. ایک لفظ ہم نے بولا کہ زندگی کامیابی ہے، آپ نے کہا کہ نہیں. پھر میں نے کہا کیا زندگی ناکامی ہے، آپ نے کہا نہیں. پھر میں نے کہا کہ کیا زندگی خوشی ہے، آپ نے کہا مکمل طور پر نہیں. میں نے کہا زندگی غمی ہے، آپ نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا کہ زندگی کامل ہے، آپ نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا کہ زندگی ناقص ہے، آپ نے کہا کہ نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں تو پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک لفظ کے ساتھ ہم اس کو پریزنٹ نہیں کر سکتے، اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، اس کو تعبیر نہیں کر سکتے. تو اب میں ایک اور لفظ لیتا ہوں، وہ دیکھیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. وہ لفظ ہے آزمائش. کیا زندگی آزمائش ہے؟ کیا زندگی ایگزامینیشن ہے؟ کیا زندگی امتحان ہے؟ کیا زندگی ٹیسٹ ہے؟ کیا اس لفظ سے اگر آپ تعبیر کرنا چاہیں لائف کو، دنیا کو، انسانی جو پوری تصویر انسان کی ہمارے سامنے آتی ہے، تو کیا یہ لفظ اس مفہوم کو یا اس بات کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ منظور صاحب، پہلے جو آپ نے جو چند باتیں سامنے رکھی، تو میں یہ کہوں گا کہ زندگی صرف ان میں سے کسی ایک کا نام نہیں ہے، بلکہ ان سب چیزوں کے امتزاج کا نام ہے. مطلب زندگی کے اندر ہر اس چیز کا کچھ نہ کچھ پہلو موجود ہوتا ہے. دوسری جو آپ نے بات کی امتحان یا آزمائش کی، تو میں اگر اپنے عقل، فطرت، مشاہدے کو سامنے رکھوں تو میری زندگی کا ہر فیز ہی ایک امتحان ہے. مطلب میں جب پیدا ہوتا ہوں، بڑا ہوتا ہوں، تو گھر میں ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد مجھے جو ہے وہ اسکول بھیجا جاتا ہے تعلیم کے لیے، تو وہاں ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے. وہاں سے نکل کے میں پروفیشنل لائف میں جاتا ہوں تو وہاں میرا ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے. تو زندگی کا ہر فیز ہی میرا ایک امتحان ہے. تو اگر اس کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں اگر دیکھوں تو پھر تو میری زندگی ہی امتحان ہے. انہوں نے تو اس سے اتفاق کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی یہ پہلا پوائنٹ ہے جس سے آپ کا اتفاق ہوا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی میں نے الفاظ بولے ہیں ان کو آپ نے نیگیٹ کیا ہے، ان کی آپ نے تردید کی ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ I think it's an interesting way to put it as a test. That's not necessarily what I would jump to, but when I think about it, it is a complex test. We're given options. There's right and there's wrong, and we have to pick an answer. We have to pick what we're going to do. We have a free will in that way. So I think I do agree. I think you could call it a test or define life as a test. اس کا مطلب ہے کہ اس بات پر ہمارا اتفاق ہو گیا کہ جیسے ہی ہم زندگی کو کوئی نام دینا چاہیں، اس دنیا کے لیے کوئی تعبیر، کوئی ڈیفینیشن اختیار کرنا چاہیں، تو سب سے جو موضوع، سب سے جو اپروپریٹ لفظ ہے وہ ہمارے سامنے آزمائش آتا ہے، وہ امتحان آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ محسوس ہوتی ہے کہ جب کوئی ہمیں غم ملتا ہے وہ بھی کانسٹنٹ نہیں ہوتا، مستقل نہیں ہوتا. ہمیں خوشی ملتی ہے وہ بھی مستقل نہیں ہوتی. اسی طرح ناکامی بھی مستقل نہیں ہوتی، کبھی ناکام ہوتے ہیں، کبھی کامیاب ہوتے ہیں. اسی طرح ہماری باڈی، ہماری زندگی کے مختلف جو افیئرز ہیں وہ کبھی مکمل ہوتے ہیں، پرفیکٹ ہوتے ہیں، کبھی ان کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ مختلف چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم
یہ کہہ سکیں کہ ہماری زندگی اس ایک لفظ سے عبارت ہے، ہماری زندگی خوشی ہی خوشی ہے یا ہماری زندگی غمی ہی غمی ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. یعنی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ زندگی اصل میں آزمائش ہے. اس پر ہمارا اتفاق ہوا کہ اگر ہم زندگی کو یا دنیا کو یا انسانی معاملات کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ آزمائش ہے، وہ امتحان ہے، وہ ٹیسٹ ہے. اس پر پھر اگلا ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ ٹیسٹ ہے تو پھر ٹیسٹ کے لیے کیا رہنمائی کی ضرورت ہونی چاہیے. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ زندگی ٹیسٹ ہے تو ٹیسٹ کسی کورس کی بنیاد پر ہونا چاہیے نا. یعنی کچھ انفارمیشن، کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے جن کی بنیاد پر ہم اس امتحان کے اندر، اس آزمائش کے اندر کھڑے ہو سکیں، اس ابتلا سے گزر سکیں، اس آزمائش میں سے گزر سکیں. تو کیا یہ جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے کسی گائیڈنس کی ضرورت ہونی چاہیے، کسی رہنمائی کی ضرورت ہونی چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ Should there be guidance? Yes, I would surely say so. You can take a test without guidance, but I wouldn't recommend it. I don't think it would go very well. So logically, there should be guidance before a test. کیا دنیا میں جب انسان اپنا سسٹم بناتے ہیں تو کیا اس میں یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ جب بھی کسی انسان کو کسی ٹیسٹ میں ڈالا جاتا ہے، وہ ٹیسٹ اسکول کا ہو سکتا ہے، وہ ٹیسٹ ایک سٹیزن شپ کا ہو سکتا ہے، وہ ٹیسٹ کسی بھی معاملے کا ہو سکتا ہے، تو کیا اس میں اس کو گائیڈنس پہلے سے دی جاتی ہے، پہلے کوئی کورس دیا جاتا ہے، پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ دائرہ ہے، یہ چیز ہے، اس کے بارے میں آپ سے امتحان لیا جائے گا. تو اور اس امتحان کے لیے کچھ انسٹرکٹرز ہوتے ہیں، کچھ بتانے والے ہوتے ہیں، تو یہ چیز موجود ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہماری؟ If you're taking a test in any sort of structured environment like that, they're definitely going to be giving you all of the source material and what you need to study to take the test. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زندگی امتحان ہے، یہ زندگی آزمائش ہے، اور اس میں مختلف طریقوں سے امتحان لیا جاتا ہے. اور اگر کوئی امتحان لیا جائے تو امتحان خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائن، کوئی گائیڈنس ہمیں میسر ہونی چاہیے، ورنہ ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ ہم نے جواب کیا دینا ہے. یعنی یہ ہوگا نا کہ اگر اس امتحان میں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو کامیاب ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے، کامیاب ہونے کے لیے مجھے میتھڈ کیا اختیار کرنا چاہیے، کامیاب ہونے کے لیے مجھے کس کورس کو پڑھنا چاہیے، کہاں سے گزر کر میں اس کامیابی کو حاصل کر سکوں گا، اور پھر کامیابی کا رزلٹ کیا نکلے گا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے پہلے سے معلوم ہونی چاہیے، ورنہ میں اس امتحان کے اندر اپیئر ہی نہیں ہو سکتا، اس میں صحیح طریقے سے امتحان دے ہی نہیں سکتا. تو یہی وجہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم موجودہ اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی دنیا کے اندر کوئی سسٹم بنتا ہے اس کے لیے کچھ اصول، کچھ قواعد، کچھ قاعدے، کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں. مثلا یہ طے کرنا ہو کہ اس ملک کے اندر اچھا سٹیزن کون ہے اور اچھا سٹیزن کون نہیں ہے، برا سٹیزن کون ہے، برا شہری کون ہے، اچھا شہری کون ہے، کس بنیاد پر فیصلہ ہوگا؟ جو اصول طے کیے جائیں گے اس کے پہلے سے کہ اچھے ہونے کے لیے یہ اصول ہیں، برے ہونے کے لیے یہ اصول ہیں، جو کرائٹیریا بتایا جائے گا، جو ایک گائیڈ لائنس دی جائیں گی، اسی کے کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اور وہ گائیڈنس یا گائیڈ لائن جو ہے وہ ہم قانون کی صورت میں، دستور کی صورت میں، لا کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اچھا شہری اس لیے ہے کہ اس نے ان قوانین کی، ان چیزوں کی، ان دساتیر کی، ان باتوں کی جو اسٹیٹ نے اس کے لیے ضروری قرار دی تھی ان کی پابندی کی ہے. جس نے پابندی نہیں کی، جس نے آئین کو توڑا، جس نے قانون کو توڑا، اس کو اچھا شہری نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ گائیڈنس کہ وہ قانون ہے کیا، وہ طریقہ ہے کیا، سڑک کے دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف چلنا ہے، کوئی کام کرتے ہوئے کہاں سے سٹارٹ لینا ہے، کہاں سے سٹارٹ نہیں لینا، دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، اگر گورنمنٹ میں آنا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہے، ہر چیز جو ہے وہ طے کی جاتی ہے. تو یہ جو طے کرنا ہے یہ اصل میں وہ کورس ہے یا وہ گائیڈنس ہے جو انسان کو پہلے سے اگر نہ ملے تو وہ ٹیسٹ کے اندر کامیابی یا ناکامی کی کوئی صورت اختیار نہیں کر سکتا. تو دو نقطے آج ہم نے ڈسکس کیے. ایک نقطہ یہ ڈسکس کیا کہ یہ زندگی آزمائش ہے، اس کے اندر آنے والی خامیاں، اس کے اندر آنے والی کمیاں، اور اس کے اندر آنے والی خوبیاں، اس کے اندر آنے والی کمال کی نوعیت کی چیزیں وہ اس کا حصہ ہیں.
इसी तरह इसके अंदर आने वाली खुशियाँ, इसके अंदर आने वाले गम और इसी के अंदर आने वाली कामयाबियाँ, नाकामियाँ, उन सब का इम्तजाज जो है, उन सब को मिलकर असल में ये चीज़ जो बनती है वो चीज़ बनती है आजमाइश। ये सारी चीज़ें मिलकर एक इम्तहान बनाती हैं। मैं खुद अगर नाकामी का शिकार हूं तो दूसरा बंदा मुझे कामयाब होता हुआ नजर आता है, वो मेरे लिए एक इंकरेजमेंट भी पैदा करता है और मेरे लिए ये सवाल भी पैदा करता है कि मेरे अंदर अगर उसके हवाले से कोई हसद का जज्बा तो नहीं आ गया, मैं उसकी टांग खींचने की तरफ जाकर तो नहीं खड़ा हो गया। तो कई चीज़ें हैं, कई सूरतें हैं जो सामने आती हैं। और दूसरा नुक्ता आज हमने डिस्कस किया वो ये था कि अगर ये आजमाइश है तो फिर हमारी फितरत, हमारी अक्ल, हमारा तजुर्बा इसका तकाजा करता है कि ये आजमाइश असल में इसके लिए कुछ गाइडेंस हमें मौजूद होनी चाहिए, वरना हम इस इम्तहान के अंदर कामयाब होने की पोजीशन में नहीं आ सकते, वरना इस इम्तहान का कोई फैसला नहीं हो सकता। तो दो सवाल हमने डिस्कस किए हैं। एक सवाल के नतीजे में हम इस जगह पर पहुंचे कि ये दुनिया आजमाइश है, इम्तहान है, टेस्ट है, और दूसरे के जवाब में हम इस जगह पर पहुंचे कि अगर ये टेस्ट है तो फिर इस टेस्ट के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है या नहीं है। तो हमारा इस पर इत्तेफाक हुआ कि हर टेस्ट के लिए, हर सिस्टम के लिए एक गाइडेंस की, एक कोर्स वर्क की और एक उसके लिए रहनुमाई की लाजमन ज़रूरत होती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और इससे एक अगला सवाल जो इन्हीं सवालों के नतीजे में पैदा होता है उसको मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो सवाल ये है कि क्या टेस्ट का नतीजा निकलना चाहिए, कोई रिज़ल्ट आना चाहिए? अगर हमें किसी टेस्ट में, किसी इम्तहान में, किसी आजमाइश में डाला गया है तो क्या उसका कोई रिजल्ट भी होना चाहिए? क्या उसका नतीजा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? उससे हम इररेलेवेंट हैं, हमें उससे कोई मसला नहीं है। क्या कहते हैं आप? I would say that's the whole point of the test. A test, right, is to get those results and see how you did on the test and to get to find out if you passed or you failed. So yeah, I would think that's the one of the most important parts of a test. जी, आपकी क्या राय है जी? मंजूर साहब, अगर हमने ये चीज़ इस्टेब्लिश कर ली है कि ये एक इम्तिहान है और एक ये टेस्ट है तो फिर इसका नतीजा तो होना चाहिए, वरना फिर मेरे इस दुनिया में वजूद की हैसियत क्या है? मुझे क्यों इस दुनिया में भेजा गया? मुझे क्यों इन मराहिल से गुजारा गया? मुझे क्यों आजमाइश में डाला गया? तो अगर इसका कोई नतीजा ना निकलना था तो फिर तो ये सारी स्कीम ही फेल हो जानी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ये इम्तिहान है तो फिर इसका नतीजा ज़रूर होना चाहिए। यानी आपकी बात का मतलब ये है कि ये किसी शख्स को अगर मुस्तकिल गम दे दिया गया, किसी शख्स को मुस्तकिल खुशी दे दी गई, किसी को नाकामी दी गई, किसी को खुशी दी गई, किसी को कामयाबी दी गई, किसी को कंप्लीट रखा गया, किसी को माजूर बनाया गया, तो ये सारी चीज़ें हर बंदे के अंदर सवाल पैदा कर सकती हैं कि है तो ये नज़र आ रहा है कि ये टेस्ट है, ये आजमाइश है, ये इम्तहान है, लेकिन इस इम्तहान में तो मुझे डाल दिया, इम्तहान में डालने के बाद कोई रिज़ल्ट मुझे नहीं दिया। यानी अगर मैंने एक मिजरी की ज़िंदगी गुजारी है, अगर मैंने एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, तो क्या मुझे सारी ज़िंदगी इन मुश्किलात में डालने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया था? या इस दुनिया में जिस भी कुव्वत ने, जिस भी कुदरत ने, जिस भी ताकत ने मुझे इस दुनिया के अंदर भेजा है, तो क्या उसमें इस मकसद के लिए भेजा था कि मैं सारी ज़िंदगी इन मुश्किलात में, मसाइब में गुजार दूँ? तो क्या वजह है इसकी? तो इसमें जो जवाब हमारे सामने आपने भी रखा, आपने भी रखा, जवाब ये है कि इसका नतीजा होना चाहिए। मेरी अक्ल इसका तकाजा करती है, मेरी फितरत इसका तकाजा करती है, और मैं जो कुछ अपनी दुनिया के अंदर भी देखता हूँ, जब भी हम कोई इम्तहान गाह बनाते हैं, जब भी हम कोई तजुर्बा करते हैं, कोई तरीका इख्तियार करते हैं, इंसानों से इम्तहान लेते हैं या उनको किसी आजमाइश में डालते हैं, तो उसका रिवार्ड होता है, उसका नतीजा होता है। जो लोग उस इम्तहान में से कामयाबी से गुजर जाते हैं उनको रिवार्ड मिलता है, उनको अच्छा नतीजा मिलता है, और जो उसमें से कामयाबी में से नहीं गुजरते उनको फेल करार दिया जाता है, नाकाम करार दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी फितरत की आवाज़ है, हमारे दिल की आवाज़ है। तो ये सवाल हमारे सामने आ गया। अब आखिरी सवाल इसी सिलसिले का मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई रिज़ल्ट आना है, अगर कोई नतीजा निकलना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया या उसूल क्या होना चाहिए? हमारा दिल क्या कहता है, हमारी फितरत क्या कहती है, हमारी अक्ल क्या कहती है? तो क्या कायदा, क्या बुनियादी उसूल, अगर आप बुनियादी तौर पर बयान करना चाहें तो वो क्या होना चाहिए? आप कोई अंदाज़ा लगाएंगे? मंजूर साहब, अगर आप बुनियादी उसूल की बात करेंगे कि जिस उसूल के ऊपर नतीजा होना चाहिए, तो अगर एक लफ्ज़ मेरे जहन में अगर आता है तो वो है इंसाफ, कि वो इंसाफ पे मबनी फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन फिर एक और चीज़ मेरे जहन में आती है कि वो फ़ैसला
میرے سرکمسٹانسز کے اندر ہونا چاہیے کہ مجھے گائیڈنس کتنی ملی, مجھے کس صورتحال سے گزرنا پڑا, میں کن مراحل سے گزرا, تو اس کے بیس پہ انصاف کا تقاضا کرتا ہے, اس کے اوپر نتیجہ ہونا چاہیے. جی شارق, آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر جو بھی ہمارا امتحان ہوا ہے اس امتحان کا جو رزلٹ آنا چاہیے وہ رزلٹ بیسڈ ہونا چاہیے انصاف پر, جسٹس پر. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ Yeah, I think justice is a good way to put it. I was going to say there needs to be an objective truth or right or wrong, and it should be fairly graded based on that, but justice is a very succinct way to put it. ہمارا اس کا مطلب ہے کہ اس بات پر اتفاق ہو گیا, اور میں بھی آپ کی اس بات سے. اور یہ وہ چیز ہے جو آپ نے لفظ جسٹس بول دیا, یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے, انسان کے دل سے اٹھنے والی آواز ہے. آپ کا بچہ بھی, یعنی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ تو ابھی اس عمر میں نہیں ہیں, لیکن انسانوں کے بچے جو ہیں جب وہ بچپن کی عمر میں بھی ہوتے ہیں تو اپنے پیرنٹس سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ انصاف کیا جائے, ہمارے ساتھ دوہرا معیار نہ کیا جائے, جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے, جو سرکمسٹانسز ہمیں دیے گئے ہیں اس کے لحاظ سے ہماری پوچھ ہو, اس کے لحاظ سے ہماری پکڑ ہو. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز آپ نے مجھے انفارم ہی نہیں کی اور اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی خلاف انصاف ہے. اور اسی طرح مجھے تھوڑا موقع دیا گیا, دوسرے کو زیادہ موقع دیا گیا, یہ بھی خلاف انصاف ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے, یہی وجہ ہے کہ ہماری پوری دنیا کے جو انسان ہیں, جو سوسائٹی بنتی ہے, معاشرہ بنتا ہے, اسٹیٹ بنتی ہے, وہ اپنا نظام کس اصول پر قائم کرتے ہیں؟ وہ انصاف کا اصول ہوتا ہے. جہاں انصاف کا اصول قائم نہیں ہوتا وہاں انتشار ہوتا ہے, وہاں لوگ اسٹیٹ کے حوالے سے آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کے حوالے سے خوش نہیں ہوتے, مشکلات کا, مصائب کا شکار ہوتے ہیں. لیکن جہاں انصاف, جسٹس قائم ہوتا ہے, وہاں لوگ اس جگہ کو ایک فلاحی جگہ سمجھتے ہیں, ویلفیئر اسٹیٹ سمجھتے ہیں, جہاں انصاف کا ایک طرح سے بول بالا ہو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کی نشست میں ہم نے 4 سوالات ڈسکس کیے ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ زندگی اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا ہے. اس کا جواب اتفاق کے ساتھ ہم نے یہ دیا کہ زندگی آزمائش کا نام ہے, امتحان کا نام ہے, ٹیسٹ کا نام ہے. دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ اگر یہ ٹیسٹ ہے تو کیا اس کے لیے کوئی گائیڈنس ہونی چاہیے. تو ہمارا اس بات پر اتفاق ہوا کہ بالکل اس کے لیے گائیڈنس ہونی چاہیے. بغیر گائیڈنس کے اگر کوئی نتیجہ نکالا جائے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. بغیر گائیڈنس کے کسی امتحان میں, آزمائش میں ڈالا جائے گا تو وہ قاعدے کے اصول کے خلاف ہوگا. تیسرا سوال یہ رکھا گیا سامنے کہ اگر یہ گائیڈنس ہے, اگر یہ آزمائش ہے اور آزمائش کے لیے گائیڈنس کی ضرورت ہے, تو پھر کیا اس کا, اس آزمائش کا, اس دنیا کا, اس معاملے کا کوئی رزلٹ آنا چاہیے, کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے. تو ہم اس مقام پر پہنچے, اس نتیجے پر پہنچے کہ فی الواقع یقینی اس کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے, ورنہ ہماری سیٹسفیکشن, ہمارا اطمینان نہیں ہو سکتا. تو چوتھی اور آخری بات ہماری یہ تھی کہ اگر جو بھی نتیجہ نکلنا ہے اس معاملے کا, اس آزمائش کا, اس دنیا کا, اس زندگی کا, وہ نتیجہ کس اصول پر نکلنا چاہیے, اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے. تو ہمارا اس امر پر اتفاق ہوا, اس بات کو ہم نے طے کیا کہ وہ جسٹس ہے, وہ انصاف ہے, وہ عدل ہے. انسان کی دنیا کو بھی اسی جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے, اور اگر یہ دنیا عدل پر پوری طریقے سے قائم نہیں ہو سکتی تو ہماری زندگیوں کا تو رزلٹ انصاف ہی کی صورت میں نکلنا چاہیے. تو ان سوالوں کے ساتھ ہم آج کی نشست کا اور ان کے جوابات کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. یہیں سے بات کو آگے شروع کریں گے, اور اب ہم اس مقام کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں جہاں ہم نے وائی ریلیجن کے سوال کا جواب دینا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی تسلسل کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیں گے. اللہ نگہبان.